رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 رمضان المبارک فتح مکہ جو ہے اس کے اندر پیش آیا جو بہت اسلام کی تاریخ کے اندر ایک شاندار اور بڑی عظمت والا واقعہ ہے کہ جو لوگ مکہ سے مار پیٹ کر نکالے گئے، جن کو مکہ کی تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف مارتا اور تپتی ریت پہ گھسیٹتا، ان کے جسم کے اوپر چٹان رکھ دیتا پتھر کی کہ وہ ہل نہ سکیں۔ تو اہل مکہ میں جو صحابہ تھے ان کو انہوں نے اتنا ظلم کیا اور وہاں سے نکال دیا مکہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کرنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیت اللہ کی طرف، پریشان فرمایا اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، تو مجھے بڑا عزیز ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خانہ کعبہ سے اور اپنے آبائی گاؤں اور وطن سے، شہر سے اتنی محبت تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جاتے ہوئے بھی آنکھیں نمدار تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو گئے، ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے۔ اب یہ مکہ والے جو تھے یہ مدینہ والوں کو تنگ کرنے لگے۔ کفار مکہ کی خواہش یہ تھی کہ ہم مدینہ والوں کو دین اسلام کو، ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے جو مسلمان ہیں وہاں بھی ان کو دین سے روکیں گے اور وہاں بھی اسلام کا خاتمہ کریں گے۔ تو یہ ساری ان کی کوششوں میں لگے رہتے، اپنا مال شام سے تجارت کے قافلے جاتے اور سارا مال اکٹھا کرتے۔ بعد روایتوں میں بتاتا انہوں نے مال کے اوپر بھی ٹیکس لگایا تھا، ہر ایک اپنے قافلے کے مال سے اتنا مال جو ہے وہ دے گا جس کے ذریعے ہم اسلحہ خریدیں گے اور اس کے بعد ہم ان مسلمانوں سے لڑائی اور جنگ کریں گے۔ تو مکہ والوں کی یہ بڑی کوششیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر خواب دیکھا اور خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے مکہ جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اٹھے حضور بڑے خوش ہوئے، صحابہ کو خواب سنایا اور حکم فرمایا کہ ہم خواب دیکھا ہے اور اس کے مطابق ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ سارے صحابہ ساتھ ہوئے، کچھ صحابہ راستے سے ساتھ ہوئے، ایک جمع غفیر صحابہ کا ساتھ بن گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے صحابہ کو لے کے روانہ ہوئے۔ لیکن راستے کے اندر ابھی جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے آپ سرکار تو وہاں پہ آگے سے کفار مکہ کی طرف سے پیغام آ گیا۔ کفار مکہ کو خبر ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان تو ہم سے لڑائی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کفار مکہ نے آگے سے رستہ بلاؤ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واقعہ ہو صلح حدیبیہ کا آپ نے پہلے سنا ہوگا، ہم یہاں پہ فتح مکہ کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو روکا، بلاک کیا کہ نہیں ہم آگے نہیں آنے دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، عثمان بن عفان کو، کہ جاؤ اور ان اہل مکہ سے بات کر کے آؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کے لیے گئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ نہیں سکے، واپس نہیں آ سکے، وہاں پہ ٹھہر گئے۔ خبر یہ ہوئی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے شہید کر دیا، مشرکین مکہ نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اور اس کیکر کا درخت کا تفسیر میں آتا ہے اس کے نیچے حضور موجود تھے، اپنے ہاتھ کو کیا اور سارے 1400 صحابہ ان سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کر واپس جائیں گے۔ سارے صحابہ نے بیعت کر لی، نبی کا ہاتھ نیچے تھا، صحابہ کا ہاتھ اوپر آیا، اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور حضور نے فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں ہے بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد اب حضور نے اپنا وہاں پہ حرم کروایا اور اب وہاں پہ اپنے قربہ احرام کھول دیا۔ تو سارے صحابہ نے پھر احرام کھول دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا، اے اللہ کے رسول سب سے پہلے آپ احرام کھولیں گے تو یہ صحابہ احرام کھولیں گے، ان کے لیے احرام کھولنا آسان ہو جائے گا۔ اگر صحابہ کو حکم تھا لیکن صحابہ کیونکہ احرام باندھ کے آئے تھے، دل میں عمرے کی خواہش بھی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل بھی رکھا کہ جب نبی نے احرام کھول دیا صحابہ نے بھی کھول دیا۔ اب یہاں سے جب بیعت ہو گئی
گئی، کفار مکہ کو پتہ چلا، انہوں نے عمر بن سہیل کو بھیجا اپنی طرف سے۔ حضرت عثمان قتل نہیں ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، عمر بن سہیل آیا مذاکرات کے لیے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ طے ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلح نامہ لکھا۔ اس صلح کے اندر 2-3 باتیں تھیں، ایک اہم پوائنٹ تو یہ تھی، 2 قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا، ایک بنو بکر کا قبیلہ تھا۔ بنو خزاعہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور جو بنو بکر والے تھے وہ مکہ والوں کے ساتھ ہو گئے۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں تقسیم ہو گئے کہ ایک قبیلہ بنو خزاعہ والا حضور کی نگرانی میں آ گیا، اور بنو بکر والا مکہ والوں کی نگرانی میں آ گیا۔ اور اس کے اندر ایک شرط یہ طے ہوئی تھی کہ 10 سال تک جو مومن مسلمان ہیں اور کافر مکہ ہیں وہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، بلکہ 10 سال تک وہ امن رہے گا اور دونوں طرف سے معاملات جاری رہیں گے، اور اس لیے یہ معاہدہ لکھا گیا۔ دوسری شرط یہ تھی اس کے اندر کہ مومن مسلمان ہیں وہ اس سال تو عمرہ نہیں کریں گے، بغیر عمرہ کیے واپس مدینہ چلے جائیں گے، لیکن اگلے سال یہ عمرہ کرنے آ سکتے ہیں اور اپنی تلواروں اور اسلحے کے سامان کے بغیر آئیں گے۔ اب واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ شرط طے ہو گئی، 10 سال تک امن رہے گا، اور اس 10 سال کے اندر صحابہ مکہ سے مدینہ آنے لگے اور مکہ والے مدینہ جانے لگے، تجارت بھی شروع ہو گیا، کیونکہ امن کا معاہدہ ہو چکا تھا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس امن کے دوران اسلام الحمدللہ بہت اسلام پھیلا، بہت سے مکہ والے لوگ مسلمان ہو گئے اور بہت سے کفار کو اسلام نصیب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اب بنو بکر والے انہوں نے ایک شرارت کی، اور شرارت کیا کہ بنو خزاعہ، حالانکہ ایگریمنٹ تھا کہ 10 سال تک کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، بنو بکر والوں نے اپنے کچھ بندے لیے اور کچھ یہ مکہ کے قریش اپنے چہروں کے اوپر نقاب ڈال کے، تاکہ بنو خزاعہ والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ اہل مکہ ہیں، انہوں نے اپنے اوپر کپڑے ڈالے، اور بنو بکر والوں نے اپنے کچھ بندے لیے اور جا کے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور ان کے لوگوں کو انہوں نے گھروں میں گھس کے مارا اور قتل کر دیا، عورتوں کو، بچوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اب بنو خزاعہ والے بڑے اس چیز سے پریشان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سردار تھا بنو خزاعہ کا، وہ 40 بندوں کو لے کے حاضر ہو گیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے بھی 3 اس کے لیے شرائط رکھی، شرائط یہ رکھی کہ یا تو ہمیں خون بہا کا بدلہ ہمیں دیا جائے، یعنی جو ہمارے لوگ انہوں نے قتل کیے ہیں یا تو یہ ہمیں وہ دے دیں، مقتولین کا خون بہا دے دیں، یا یہ بنو بکر والے اور مکہ والے یہ قریش بنو بکر کی حمایت کا اعلان جو انہوں نے کیا ہوا اس سے الگ ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں کہ ہم ان بنو بکر والوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ تیسرا اعلان یہ کر دیا جائے کہ یہ معاہدہ جو ہے جو ہم نے صلح حدیبیہ میں کیا تھا 10 سال جنگ بندی کا، یہ ختم ہے۔ اہل مکہ بھی تھے، جب اہل مکہ کے پاس پیغام پہنچا، متکبر تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بڑا مال اور پیسہ ہے، ہم تو ان مسلمانوں کو مسل کے رکھ دیں گے، یہ تو ایک چٹکی کی مار ہے، اور مسلمانوں سے انہوں نے صلح حدیبیہ جو 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا اسے انکار کر دیا، کہا جی ہمارا یہ 10 سال کا ایگریمنٹ جو تھا یہ ختم ہے۔ اب اس کو انکار کرنے کے بعد کچھ دن گزرے تو مکہ والوں نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ انکار کر دیا اس سے، لیکن آگے اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں کہ وہ ہم پہ حملہ یہ کر سکتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارے قافلے شام سے آتے ہیں مدینہ کی طرف سے ہو کر ان کو نقصان۔ اب یہ پریشان ہوئے، اور اب انہوں نے ابو سفیان بن حرب کو بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں کہ جا کے اس تجدید عہد کریں، یہ جو واقعہ ایگریمنٹ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، اس کو نئے سرے سے اس کو بنائیں اور تجدید کریں اس کی۔ لیکن ابو سفیان جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا، حضور مسجد نبی میں بیٹھے تھے۔ ابو سفیان نے تجدید عہد کی بات کی، حضور پہلے ایگریمنٹ انہوں نے توڑ دیا معاہدے کو، اس سے بڑے اور ہم زدہ تھے کہ جیسے وعدہ خلافی کی، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان پھر بات کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان نے ایک انوکھا طریقہ اپنایا ایگریمنٹ کو اس کو رینیو کرنے کا، اور وہ آ کے حرم کے اندر کھڑا ہوا، مسجد نبوی کے اندر صحن میں کھڑا ہو کے اس نے یہاں پہ اعلان کر دیا کہ اے مدینہ والوں، یہ ایگریمنٹ جو ہے ہمارا، یہ معاہدہ یہ دوبارہ سے
کنٹینیو ہو گیا ہے، تجدید اس کی ہو گئی ہے، لیکن حالانکہ ہوا تو نہیں تھا، اور یہ کہہ کے واپس آیا۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کا ترجمہ یہ تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جی جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، یعنی کہ فتح مکہ کی بات تھی کہ فتح ہو جائے، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، پورے گروہ لوگوں کے اسلام میں ایک بڑی تعداد داخل ہو رہی ہے۔ اور ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمدی، آپ نے اپنے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، آپ نے تسبیح کرنی ہے، اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جانا ہے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب جب اس آیت کو سنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے لگ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جب اس آیت کو سنا تو رونے لگ گئے۔ روئے کس بات پہ؟ اور ایک خوشی بھی تھی اس میں کہ مکہ فتح ہو جائے گا، خوشخبری تھی، لیکن صحابی حضرت عباس حضور کے کتنے حضور کو جاننے والے، تو حضور کی شناسائی تھی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی شناسائی تھی کہ دیکھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا اے عباس کیوں روتے ہو؟ ایک روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اے ابوبکر کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب دین مکمل ہونے والا ہے، یعنی کہ اب مکہ فتح ہو جائے گا۔ اس آیت کے اندر اشارہ یہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی جی آپ اللہ کی حمد بیان کریں، تسبیح بیان کریں۔ اس میں اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جلد ہم سے جانے والے ہیں، اب حضور کی وفات کا، حضور کے انتقال کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے، تو اس لیے میں رویا۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حضور کی یہ اتنی شناسائی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب سارے صحابہ تھے، خوش بھی تھے، انہوں نے تیاریاں بھی کی۔ اب قریش کے سامنے اتنی جب شرائط آئی تھی انہوں نے صلح کو کینسل کر دیا، صلح ختم ہو گئی۔ ابو سفیان آیا، اعلان کر کے وہ چلا گیا۔ ابو سفیان کے اعلان کر کے جب چلا گیا اس کے بعد مکہ والوں کے پاس جب ابو سفیان گیا اور اہل مکہ نے پوچھا اے ابو سفیان کیا بنا؟ ابو سفیان نے سارا ماجرا سنایا، تو مکہ والوں نے کہا نہ تو یہ صلح ہے اور نہ ہی یہ جنگ ہے، مطلب نہ تو یہ صلح ہے اور نہ ہی یہ جنگ ہے، اب ہم ان مسلمانوں سے لڑائی کریں گے اور لڑیں گے اور مکہ کی حفاظت بھی کریں گے اور ان سے لڑیں گے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک کو صحابہ کرام کی 10,000 صحابہ کا ایک لشکر لیا اپنے ساتھ اور حضور روانہ ہوئے مدینہ سے مکہ کی طرف۔ جب مکہ کی طرف حضور روانہ ہوئے صحابہ ساتھ ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، نیزے ہاتھ میں ہیں، اور پورا لشکر کا سامان، جنگ کا سامان ہے، گھوڑوں پہ سوار ہیں، اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہیں۔ عجب شان تھی اسلام کا یہ لشکر جا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، حضور اس کی سپہ سالار ہے۔ سبحان اللہ، ایک عجیب شان سے عظمت جاہ جلال جو اسلام کا شروع میں تھا اس کے ساتھ صحابہ نکلے، مدینہ کے ساتھ اس لشکر کے ساتھ لے کر نکلے۔ اور جب چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے کے اندر ایک مقام آتا ہے ذوالحلیفہ، جہاں سے احرام باندھتے ہیں مدینہ والے جو حج کے لیے آتے ہیں۔ جب ذوالحلیفہ پہ پہنچے تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ راستے میں ملے اور پوچھا کہ حضرت عباس پھر ہجرت کر کے مکہ سے، یہ جب حالات ایسے ہو گئے اب یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، کہ اے عباس یہ تمہاری ہجرت آخری ہجرت ہے اور میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہاں پہ ختم نبوت کی دلیل بھی حضور نے ارشاد فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اب حضور کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری حضرت عباس سے جب یہ فرمایا، عباس سے فرمایا اے عباس اپنے خاندان والوں کو اور ان سب لوگوں کو بھیج دو مدینہ اور آپ ہمارے ساتھ لشکر کے ساتھ مکہ کو چلو۔ حضرت عباس ساتھ شامل ہو گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام ابوا پہ پہنچے، ابوا وہ مقام ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتقال ہوا۔ آپ کو پتہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، 6 سال کی عمر تھی، والدہ کے ساتھ جب جا رہے تھے مدینہ کو، مکہ سے ابوا کے مقام پہ جا کے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہ جا کے وہ فوت ہوئی اور ان کا انتقال ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے، ساتھ تھے، اور ساتھ پوری میں ایمن جو باندھی تھی وہ بھی ساتھ تھی۔ اسی ابوا کے مقام پہ وہ پہاڑ کے اوپر ایک چٹیل سا میدان، یہاں اس مقام پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، وہیں پہ دفن ہوئی۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے کے اندر 2 صحابی، ایک صحابی ملے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ ابو سفیان بن حرب وہ اور ہے جو قریش مکہ کے قافلے کا سردار تھا، کہ ابو سفیان بن حارث ہے یہ اور ہے، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ملے، اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ بن امیہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ جب عبداللہ بن امیہ ملے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے چاہا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی انہوں نے ان کو حاضری کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دے گی، ہم اپنے اہل و عیال کو لے کے اتنی دور نکل جائیں گے کہ پتہ نہیں پھر ہم جہاں جائیں گے پھر واپسی کا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اجازت دی اور ان دونوں کو بلایا، نبی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابوا کے مقام سے آگے روانہ ہوئے۔ جب آگے روانہ ہوئے تو مر الزہران ایک مقام آتا ہے۔ اب یہ مر الزہران مکہ سے کچھ فاصلے کے اوپر ہے، یعنی کہ اہل مکہ اس مر الزہران کو دیکھ سکتے تھے۔ تو مر الزہران کے کچھ فاصلے پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری حکمت عملی کے لحاظ سے، یعنی آرمی، اپنی جو مسلمانوں کی جو آرمی تھی، جو مجاہدین اسلام تھے، ان کو حکم دیا، یہ 10,000 مجاہدین تھے کہ ایسے پھیل جاؤ، اور وہ ایسے مجاہدین پھیل گئے کہ جگہ جگہ انہوں نے آگ کے الاؤ جلا دیے، ہر جگہ آگ جلائی، کہیں دور دور آگ جلا دی، اور جتنا لشکر تھا اس سے بھی زیادہ صحابہ نے آگ جلا دی دور دور تک۔ کیوں؟ تاکہ دشمن کو ایسا محسوس ہو کہ یہ بہت بڑی فوج ہے، اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ نے ایسا ہی کیا، دور دور آگ جلا دی، اور صحابہ اندھیرے کے اندر آگ جل رہی ہے، اور اتنا بڑا لشکر، ایک عجب منظر اس رات کو لگ رہا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ وہ بھی دیکھ رہے کہ عجب شان تھی مسلمانوں کی فوج کی، اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو ابھی مر الزہران کے پاس یہ سارا لشکر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر موجود ہے۔ قریش جو تھی، تو قریش نے ابو سفیان بن حرب اور کچھ اور لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ اس لشکر کا کچھ جائزہ لینے کے لیے آئیں، اور وہ جائزہ لے کر آئیں۔ اب یہ نکلے اور اپنے مکہ سے کچھ فاصلے پر جو یہ لشکر کی جگہ تھی یہاں پر جائزہ لینے کے لیے آئے۔ اب قریش جب یہ آئے ابو سفیان بن حرب کے ساتھ، اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عباس نے دیکھ لیا کہ آج یہ مجاہدین، ان کو انہوں نے ظلم کر کے یہاں سے نکالا تھا، ان کے اوپر انہوں نے سختیاں کی تھیں، ان کو انہوں نے مارا پیٹا تھا، اور آج یہ مجاہدین واپس آ رہے ہیں، اور اتنا لشکر عظیم جرار لشکر ہے مسلمانوں کا کہ اگر یہ مکہ والوں کے اوپر چڑھ جائے گا صبح کو، تو ان مکہ والوں کے پاس ان سے لڑنے کی اور ٹکر کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ مکہ فتح ہو جانا ہے، اور پھر یہ مکہ والے، ان کی فیملیز، مکہ والے جو بچ نہیں سکیں گے، پھر یہ مجاہدین ان کو تہس نہس کریں گے، اور یہ اسلام کو جو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا اب ان کے بدلے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو حضرت عباس بڑے پریشان تھے، اپنے کچھ خاندان بھی وہاں پر موجود تھے، مکہ کے اندر آ کر اپنے خون کے لوگ بھی تھے، خونی رشتے بھی ادھر تھے، تو ابو سفیان خود خونی رشتہ تھا۔ اب وہاں سے نکلے عباس لشکر سے کسی سوچ میں کہ ان کا ابھی کیا بنے گا، شاید کچھ اب عباس کی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ مکہ والے امان لے لیں، یہ امان لے لیں، اور یہ اپنے آپ ہی سرنڈر کر دیں، امان لے لیں، کہ جانیں بچ جائیں گی، ان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ عباس رضی اللہ عنہ نکلے شام کے وقت، رات کے وقت باہر تھوڑا سا، اور ان کو نظر آ گیا کہ ابو سفیان جا رہا ہے۔
ابو سفیان لشکر کا جائزہ لیتے نظر کیا، ابو سفیان کے پاس پہنچے اور جا کے ابو سفیان سے بات کی. ابو سفیان سے کہا، ابو سعد عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ یہ لشکر اتنا عظیم ہے، اے ابو سفیان تو جان لے کہ اگر یہ ٹکرا جاتا ہے مسلمانوں کے لشکر سے تو ان کی کفار مکہ سے، تو کفار مکہ کے پاس بچنے کی کوئی پیچھے بات نہیں رہتی، کفار مکہ کو ضرور نقصان اس کا اٹھانا پڑے گا. ابو سفیان نے کہا کہ پھر مجھے ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عباس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امن حاصل کر لوں گا آپ کے لیے، اور آپ کی اسی لیے ابو سفیان کو پھر کہہ کہ میرے ساتھ چل حضور کی خدمت میں تجھے امان دلوا دیتا ہوں، بچ جائے گا. ابو سفیان ساتھ بیٹھ گیا. حضرت عباس نے گھوڑے پہ سوار ہو جا پیچھے، جب سوار ہو کے پیچھے اپنے بٹھا لیا اور جب لشکر میں داخل ہوئے نا، اس کو رات کو لے کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واہ، آج تو اسلام کا دشمن بغیر کسی چال کے اور بغیر کسی دور کے ہمارے جو قبضے میں جو ہے وہ آ گیا. جب ابو سفیان اس کو ابو سفیان ساتھ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یعنی بغیر کسی معاہدے کے یہ جو آیا تھا، لیکن اب داخل ہو گیا حضور کی خدمت میں. پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر آئے اور حضور کی خدمت میں آئے اور تلوار کو مشعل نمونے سے نکالا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، عرض کی اگر آپ حکم دیں تو مجھے اجازت دیجیے میں ابو سفیان کی گردن ابھی اڑا دیتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن عطا فرما دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی کہ ابو سفیان جو ہے اس کو قتل کر دیں. ابو سفیان اس موقع کے اوپر اور اب اگلے دن ابو سفیان نے رات یہی گزاری اور اگلے دن ابو سفیان سچے دل سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا. ساری عمر اسلام کے خلاف جنگیں لڑی، ساری عمر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے، حضرات صحابہ کے خلاف حبشہ کے ملک میں جا کر بھی، وہاں پہ نجاشی کے دربار میں بھی خلاف باتیں کی اور نیچا دکھانے کے لیے ان کو اس ملک سے نکالنے کے لیے بھی کوششیں جاری رہیں. ابو سفیان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اسلام کے خلاف، لیکن آج الحمدللہ دوسرا دن تھا اور ابو سفیان مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر، اب اسلام کے ساتھ ہی شامل ہو گیا. کتنے گناہ کیے، ایسا کلمہ ہے، ایک کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساری زندگی کے گناہ دھل گئے. اور اب یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اللہ سے یہ راضی ہو گئے. سبحان اللہ. اب ابو سفیان مسلمان ہو گیا. اب اس نے واپس مکہ بھی جانا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا رضی اللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آپ لے جائیں تاکہ ابو سفیان پورے لشکر کو دیکھ لے اور جہاں سے مسلمانوں کے وہ دستے فوجوں کو نکلنے تھے، اسلامی فوجوں کے، ان کو دیکھے اور ان کو سمجھ آ جائے کہ اتنا بڑا ہمارا لشکر ہے اور اسلامی فوج کا اچھی طرح یہ جائزہ لے لے. اب ابو سفیان کو لے کے عباس رضی اللہ عنہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں ابو سفیان لشکر دستے وہاں سے نکلتے، پہاڑ کے نیچے ڈھلوان جہاں سے تھی دستے وہاں سے نکلتے اور پہاڑ کے لشکر اوپر کھڑا ہو کے ابو سفیان ان کو دیکھتا. ابو سفیان نے جب ساری فوج کا جائزہ لے لیا، اب ابو سفیان پہنچا، اب ابو سفیان اپنے اس میں پہنچا کفار مکہ کے پاس، مکہ میں پہنچا. ابو سفیان مکہ کے حرم میں جا کے کھڑا ہوا اور جب مکہ کے حرم میں جا کے کھڑا ہوا ابو سفیان نے اعلان کیا، اے مکہ والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور ان کی فوج ہے، اس فوج کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. ابو سفیان نے جب یہ اعلان کیا، مکہ والوں نے کہا ہم کیا کریں گے، پھر ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ساتھ ہی ابو سفیان نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا،
یہ معافی کا اعلان کون سا تھا؟ جب ابو سفیان مسلمان ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان سردار ہے اور سردار کو فخر پسند ہے، تو اس کے لیے فخر اور اعزاز کی کون سی بات ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اعلان کر دے ابو سفیان کے گھر میں جب مکہ فتح ہوگا داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے، پھر جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا اس کو امان ہے، جو بندہ حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی پناہ ہے، امان ہے، اور جو بندہ اپنے ہتھیار ڈال دے گا آگے سے لڑائی نہیں کرے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو بندہ حرم پاک یعنی خانہ کعبہ کی حدود میں حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے، اور ایسا بندہ جو ابو زبیحہ ان کے گھر میں داخل ہو ان کے جھنڈے کے تلے آ جائے گا اس کو بندے کو بھی امان ہے، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی، تو لوگ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوتے گئے اور لوگ اپنے گھروں کا دروازہ بند کرتے گئے اور لوگ ہتھیار ڈالتے گئے اور مکہ فتح ہوا اور سب انہوں کو امان مل گیا۔ اب ابو سفیان نے جب یہ بات کہی ان کے لشکر اسلام آ گیا ہے اور آپ اس کی قریش کو اس لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو قریش والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ابو سفیان نے ساتھ ہی معافی کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی معافی کا اعلان کیا کہ اگر تم آگے سے جنگ نہیں کرو گے اور امان پکڑو گے تو پھر تم بچ جاؤ گے، ورنہ تمہاری بچنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن مکہ میں صحابہ داخل ہوئے، جیسے لشکر اسلام کا داخل ہوا تو سارے یہ کفار باہر نکلے، لوگ اپنے گھروں کا دروازہ بند کرتے گئے، ہلکی پھلکی کو جھڑپ بھی ہوئی، لوگ اپنے گھروں کا دروازہ بند کرتے گئے اور ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوتے گئے اور لوگ اپنے ہتھیار ڈالتے گئے، لوگ باہر کی مسجد حرم کے صحن میں آ گئے، بیت اللہ کے صحن کے اندر آ گئے، حرم میں آ گئے تاکہ ہم بچ جائیں، لوگ حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوتے گئے، اور جو پکے کافر اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ کے ساتھ اس کو کتنا اس نے ظلم کیا، کتنے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ افرا، انہوں نے جنگ بدر میں ان کو ایسی تلوار ماری تھی کہ ان کا کندھا کٹ گیا اور لٹکے ہوئے کندھے کے ساتھ وہ لڑتے رہے، پھر اپنے پاؤں کے نیچے اپنے اس کو کھال کو دبا کے کھینچ کے بازو اتار پھینکا اور اسی بازو کے خون نکلنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، شہید ہو گئی حضرت معاویہ بن افرا۔ اکرمہ ہر موڑ پہ اکرمہ نے نقصان پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی بہت پہنچائیں اور مکہ والوں کے ساتھ مل کے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑ دیا، اب اکرمہ ڈر گیا اور اکرمہ جو ہے اس نے کہا کہ آج میں اگر پکڑا گیا تو یہ مسلمان مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، میری گردن تن سے جدا ہوگی۔ ابو جہل کا بیٹا تھا اور ابو جہل تو مارا گیا تھا میں فرعون هذه الامه، اب اکرمہ بھاگا اور اکرمہ بھاگ کے بعض روایات میں آتا ہے کہ سمندر کے کنارے دور چلا گیا اور یہ کشتی میں بیٹھنے لگا۔ اس کی بیوی جو تھی اس کی بیوی کو اس کی فکر ہوئی، لاحق ہوئی، تو اس کی بیوی نے اکرمہ کو بچانے کے لیے جو ہے اس کے ساتھ اس کے پیچھے گئی، پیچھا کیا اور آخر اکرمہ سے ملی اور اس کو لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ آ جائے اللہ کے نبی، تو آپ معافی کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، سب کو معاف کیا جا رہا ہے۔ اب اکرمہ حضور کی خدمت میں آیا، حضور نے معاف کر دیا اور اکرمہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اکرمہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جو حضرات تھے وہ آگے ان کا ہم ذکر کریں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں داخل ہوئے، 360 بت مکہ والوں نے سجا کر رکھے ہوئے تھے کعبہ کے اندر، کعبے کے باہر صحن میں بھی بت تھے، کعبے کی چھت کے اوپر بھی بت تھے، اور ایک حبل بت تھا وہ سینٹر میں انہوں نے کعبے کی چھت پہ لگایا ہوا تھا، حبل سب سے بڑا جو بت تھا، اور کعبے کے اندر بھی بت تھے، اور کعبے کے اندر دیواروں کے اوپر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں فال کے تیر دیے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر فرشتوں کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں، کسی کو مرد کسی کو عورت کی شکل میں بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب حرم میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی طرف ایسے انگلی سے اشارہ کرتے اور بت زمین پہ آگے تھے، انگلی سے اشارہ کرتے بت زمین پہ آگے تھے۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اپنے ہاتھ سے کلاڑے سے بت کو کاٹ کے بتوں کو توڑتے تھے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ حبیب اللہ ہے، انگلی کا اشارہ کر کے بتوں کو گرایا اور زمین پر بت گرتے گئے سارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر چابیاں منگوائیں، عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابیاں تھیں، پہلے تو یہ چابیاں نہیں لیتے تھے، شروع سے ان کے ہاتھ میں چابیاں تھیں۔ عثمان بن طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ہاں بھائی بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا، چابیاں لے کے آئے، چابیاں بلال انہوں نے لے کے آئے، خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس تھی، خانہ کعبہ کے متولی تھے عثمان بن طلحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے چابیاں لی، حضور کے ہاتھ میں چابیاں ہیں۔ سارے قریش کفار مکہ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے پہاڑ ظلم پہ توڑے، جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے کوچڑیاں پھینکی، جنہوں نے کذاب کہا، جنہوں نے جھوٹا بھی کہا، جنہوں نے مجنون بھی کہا، جنہوں نے کوئی دقت نہیں، جنہوں نے کوئی کسر نہیں باقی چھوڑی، سارے آج حضور کے سامنے گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابیاں بھی ہیں۔ اب حضور نے پوچھا، اے مکہ والو بتاؤ آج مجھ سے تم کس طرح کے سلوک کی امید رکھتے ہو؟ آج بتاؤ تم کیسا سلوک مجھ سے چاہتے ہو؟ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم بھائی ہیں اور شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے امید ہے آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کون سی بات؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبۃ اللہ کی چابیاں تھیں اور حضور کھڑے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریش کو مخاطب کر کے، اے قریش والو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی، اور تنہا اس اللہ نے سارے گروہوں کو شکست دے دی کفار کے۔ اے قریش والو، اللہ نے تم سے جہالت کی نفرت کو اور تمہارے باپ دادا سے فخر کرنے والی جو باتیں تھیں ان کو تم سے ختم کر دیا، ان کا خاتمہ کر دیا، اور سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہیں، کوئی انسان کسی ایک آدم کی اولاد ہے، کسی کو برتری نہیں ہے، پر آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحجرات کی آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اذا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں ہم نے اس آیت کا ترجمہ یہ، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک باپ سے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں میں اور قوموں میں تقسیم کر دیا، اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، قبائل کو تمہاری پہچان بنایا۔ یہ کوئی فخر کی باتیں نہیں ہیں کہ یہ فلانا ہے، یہ فلانی فیملی کا، یہ راجپوت کا ہے، اور یہ تیلی ماچھی ہے، اور کمہار ہے، یہ تو تمہارے تعارف کے لیے اللہ نے بنا دیے۔ تو تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ بندہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے، اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ معزز اور تقوی والا جو ہے اس کو عزت والا اللہ نے بنایا۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یقیناً اللہ جاننے والا ہے اور بڑا خبر رکھنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو عام معافی کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اس خانہ کعبہ کو کھول کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ساتھ لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی آپ سرکار کے قدموں پہ سوار ہوئے اور پھر ان بتوں جو اندر بت تھے ان کو گراتے رہے۔ اور اب یہ ایک ہی خاندان کے ہے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ہی گھر ہے نا، اہل بیت کا گھر ہے، تو اس میں ایسی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بتوں کو چھڑی کے ساتھ اشارہ کرتے اور وہ بت زمین پہ گرتے گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے نا، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے،
یہ اسماعیل علیہ السلام کی تصویر ہے اور ان کے ہاتھوں میں فال ہے. فرمایا اللہ ان کے لیے بددعا کے مشرکین کے لیے اللہ ہلاک کرے ان مشرکین مکہ کو. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تو کبھی فال نکالنے والے نہیں تھے. یہ فال تو غیر شرعی کام ہے, شرکیہ کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کبھی فال نکالنے والے نہیں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی تصویروں کو دیکھا, پھر آپ نے فرمایا اے اللہ برباد کرے ان مشرکین مکہ کو, ہلاک کرے ان کو کہ یہ فرشتے یہ اللہ کے فرشتے ہیں, یہ نہ تو مرد ہیں نہ عورت ہیں, اس طرح انہوں نے یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سب کو ختم کر دیا اور خانہ کعبہ کو پھر آب زمزم کے پانی سے صحابہ کو حکم دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خانہ کعبہ کو پاک کیا, غسل دیا آب زمزم کے پانی سے. اب یہ خانہ کعبہ جہاں پہ ننگا طواف کرتے تھے, جہاں پہ 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے, تھا اللہ کا گھر اور اللہ کے مشرکین کے ساتھ اللہ ان کو مزین کیا ہوا تھا. اللہ کے بت, اللہ کے مشرکین کے بت, اللہ کے بت وہاں کو معبود بنا کے انہوں نے سجائے ہوئے تھے کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. یہ آگ کا بت ہے, یہ رزق کا بت ہے, یہ اولاد کا بت ہے, یہ پانی کا بت ہے, یہ فیاضی کا بت ہے اور یہ سخاوت والا ہے. ہر طرح کے انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے. 360 اسلام پورے سال کے جو دن ہیں ہر دن کے لحاظ سے ایک بت بنایا ہوا تھا اور حبل نامی بت سب سے بڑا بت تھا. انہوں نے سینٹر میں اس کو لگایا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو گرا کے خانہ کعبہ کو پاک کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں کو صدوق کی وجہ ان سے پوچھا کہ لا تثریب علیکم الیوم, آج کے دن تم پر کوئی عتاب نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ آیت اللہ نے قرآن میں نازل کی, اس وقت کہی تھی جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے, وہاں سے قافلہ آیا, انہوں نے نکالا اور کہا, انہوں نے کہا کہ بشرا خوشخبری ہو کہ آزا غلام اتنا پیارا یہ بچہ ہے, اس کو لے جا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے پھر آگے تخت شاہی پہ آئے, وہ پورا لمبا واقعہ آپ نے سنا ہوا. لیکن جن بھائیوں نے بیچا تھا, جن بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا, جب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ ہم سے کیسا, پوچھا میں تم سے کیسا سلوک کروں, تمہیں کیا امید ہے؟ انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم سے خطا ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, لا تثریب علیکم الیوم, آج تم پر کوئی عتاب نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے معاف کرنے تھے, لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور سخاوت دیکھ کے حضور کتنا معاف کرنے والے تھے. مکہ والے جنہوں نے ایک ایک قدم پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی, کہیں طائف والوں نے پتھر مارے, کبھی معاہدہ بائیکاٹ کر دیا 3 سال کے لیے, اور جب اس میں جب پتے بھی شعبہ ابی طالب میں جب مسلمان بائیکاٹ ہوا کہتے تو مسلمان عورتوں نے اور بچوں نے اور مردوں نے پتے کھا کے رستوں کے گزارا کیا, بچے پیاس سے مر جاتے تھے, اتنی تکلیفیں پہنچائی. اور آج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوسف علیہ السلام سے بھی بڑے معاف کرنے والے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, اے مکہ والو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. حالانکہ ایک حکم ہوتا تلوار سے سب کی گردنیں الگ الگ کی جا سکتی تھی. اب سارے تو معاف ہو گئے, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں فرمایا, ان کو معاف نہیں کیا گیا, ان کے لیے کوئی معافی کا اعلان نہیں تھا. ان میں سے بھی کچھ لوگ بچ گئے اور باقی لوگوں کو معاف کرنے سوائے چلے گئے. ان میں ایک اکرمہ بن ابی جہل تھا. اکرمہ بن ابی جہل کا میں نے واقعہ کر دیا, وہ بھاگ گیا تھا تو بیوی کے اس کو لے کے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بھی معاف کر دیا. اس کے بعد دوسرا بندہ صفوان بن امیہ, صفوان بن امیہ یہ بھی بھاگ گیا, اور یہ صفوان بن امیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ جہاں بھی ملے نا اس کو قتل کرو. صفوان بن امیہ کوئی اس کے بارے میں رعایت باقی نہیں رکھی. اب صفوان بن امیہ بھاگ گیا. پھر جب بھاگا تو اس کے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے امان چاہا اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. پھر اس کو لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امان لیا نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا وہ امامہ شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا جب مکہ فتح ہوا، اور آپ سے ایک بات میں رہ کے پوچھے، جب حضور میں مکہ فتح ہوا داخل ہوئے نا مکہ کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی اور انکساری سے داخل ہوئے، اونٹنی کے کوہان کے ساتھ اپنے سر مبارک کو لگایا ہوا فلان کے ساتھ اور سر نیچے جھکایا ہوا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کے ایسے داخل نہیں ہوئے بلکہ اللہ کا گھر میں تھا بیت اللہ، اور اتنی عاجزی اور انکساری سے مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور وہ سیاہ رنگ کی کالے رنگ کی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی ہوئی تھی، وہ امامہ شریف وہ پگڑی اتار کے حضرت عمیر بن وہب کو دی کہ جاؤ صفوان بن امیہ کو دکھاؤ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دے دیا، پھر وہ بھی آیا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا صفوان بن امیہ، اس نے 2 مہینوں کا ٹائم لیا، اس کے بعد مسلمان ہو۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی سرحہ کہ جنہیں معافی کا اعلان نہیں تھا جن لوگوں کے لیے، یہ بھی انہیں میں سے تھا۔ عبداللہ بن ابی سرحہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئے، آپ نے ان کو بھی معاف کر فرما دیا۔ عبداللہ بن زبعہ یہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھا کہ یہ چلا گیا، دور بھاگ گیا، پھر یہ کئی دنوں بعد سال بعد واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، حضور نے فرمایا معاف کر دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب آ گیا وحشی بن حرب۔ وحشی بن حرب کا آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ بندہ ہے وحشی بن حرب جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کو قتل کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے چچا تھے، اتنی محبت کرنے والے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے حرم میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے، ابو جہل آیا، اس نے کہا کیا منصوبہ کر رہے ہو، کیا پلان بنا رہے ہو، کیا پروپیگنڈا کر رہے ہو؟ حضور نے کو جواب نہیں دیا، ابو جہل پتھر اٹھایا، حضور کے سر میں مارا، خون کی دھار نکلی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ ابو جہل چلا گیا۔ شام کو حضرت حمزہ شکار پہ گئے تھے، یہ اپنے گھر کو واپس آئے، تیر کمان ہاتھ میں تھی، گھوڑے پہ سوار تھے، باندھی نے کہا اے میرے حمزہ، اے میرے آقا، آج تجھے پتہ بھی ہے تیرے بھتیجے کو مکہ کے سردار نے مارا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اگر میرے حمزہ، اور خون کا جوش آیا، اپنی تلوار کمان کو ہاتھ میں لیا اور ابو جہل کے گھر گئے اور جا کے اس کو سر میں کمان زور سے ماری اور خون نکال دیا۔ تو نے میرے بھتیجے کو لوارث سمجھ کے مارا ہے، بے یار و مددگار سمجھ کے مارا ہے، خدا کی قسم، اسے خود کی قسم ہے، جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کی طرف کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اے میرے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، کہ پریشان نہ ہونا۔ حضور نے فرمایا اے میرے چچا، میں تو اس لیے نہیں آیا کہ بدلے لوں، میں تو اس لیے آیا کوئی لوگ پتھر بھی مارے تو معاف کرتا چلا جاؤں، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، کلمہ پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا نا، حضرت امیر حمزہ کے دل میں ایمان اترا، حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ جنگ احد تھی، امیر حمزہ شتر مرغ کا پر کا جھنڈا بنایا ہوا اور ایسے اس کو لے کے جا رہے، اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور لڑتے جاتے، اور جنگ احد میں لڑ رہے، اور ادھر یہ وحشی بن حرب اس کو ہندا نے بھیجا تھا کہ ان کا کلیجہ چبانا چاہتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کا وحشی بن حرب اس پتھر کے چٹان کی اوڑ میں کھڑے تھے اور نیزہ تول کے مارا، لمبا واقعہ یہ موضوع نہیں ہمارا، نیزہ تول کے مارا اور حضرت امیر حمزہ کے جسم پار ہو گیا، نیزہ حضرت امیر حمزہ کے شہید ہو گئے، وحشی جسم کے ٹکڑے کیے، 13 ٹکڑے حضرت امیر حمزہ کے جسم کے کیے، کلیجہ نکال کے لے گیا ہندا کے پاس، اس نے چبایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو شہیدوں کے منظر حضرت امیر حمزہ کی لاش کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، کھڑا بھی نہ رہ سکے، اتنا دکھ و صدمہ ہوا۔ فرمایا کہ جب سید الشہداء حمزہ، میرا حمزہ سارے شہیدوں کا سردار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اتنے پیارے چچا تھے، حضور کو بڑے یاد آتے تھے، حضور روتے تھے، لیکن اب یہ وحشی بن حرب جس نے قتل کیا تھا نا، اس نیزہ توڑ کے اس نے مارا تھا، اب یہی وحشی بن حرب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اس کا لمبا واقعہ مسلمانوں کا بڑا عجیب غریب واقعہ، وہ کبھی بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آ گیا حضور کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے، صحابہ نے تلواریں نکالی، یا رسول اللہ اجازت دیں، بیسٹی قتل ہو رہا ہے، ابھی قتل ہو رہا ہے، امان بھیجو۔ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سارا واقعہ، سارا میرا چچا تو بڑا دلیر تھا، بہادر تھا، تو اس کے سامنے کیسے آیا، تو نے اس کو کیسے قتل کر دیا، شہید کر دیا؟ اس نے پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، فرمایا مجھے
مسلمان تو ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے امان دے دی ہے، صحابی رسول بن گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے واشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جب سامنے بیٹھتا ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، دائیں بائیں بیٹھا کر۔ حضرت واشی پھر جتنی عمر باقی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، دائیں بائیں بیٹھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب وہ نیزہ سنبھال کے رکھا جس سے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور اب جب واقعہ پیش آیا مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو اسی واشی نے وہ نیزہ ہاتھ میں رکھا ہوا 1,00,000 صحابہ کا جب اکٹھا تھا لشکر مسلمہ کذاب کے پاس اندر، وہ جس قلعے کے اندر تھا اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ نے اس پر حملہ کیا، اس کے لشکر کو، اس کے قلعے کو گھیرا، جنگ یمامہ تھی اور حضرت ابوبکر صدیق عنہ بھی ساتھ ہیں، سارے صحابہ جب اس قلعے کے اندر داخل ہوئے، بڑی زور شور سے لڑائی ہو رہی، اور یہ جو مسلمہ کذاب تھا نبوت کا جھوٹا مدعی، وہ کھڑا ہوا اوپر نیلے کے اوپر، اور حضرت واشی بن حرب نے اپنا نیزہ ایسے تولا، یہ نیزہ بڑا زور سے پھینکتے تھے، ان کا نیزہ بازی کا بڑا تجربہ تھا، انہوں نے نیزہ ایسے تولا اور زور سے پھینک کے جب مارا، اور یہ اس مسلمہ کذاب کے لگا سینے سے اور پار ہو گیا، مسلمہ کذاب قلعے سے گرا، مسلمہ کذاب جہنم واصل ہو گیا، ساری اس کی فوج کے لشکر کا اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، ان کو شکست ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کس کے نیزے، اور بھی کہتے ہیں اس کی طرف، کس کے نیزے سے یہ واشی، یہ مسلمہ کذاب جو ہے یہ قتل ہوا، جہنم واصل ہوا۔ اب یہ تحقیق جب ہونے لگی، ایک عورت اپنے گھر کے چھت کے اوپر کھڑی ہوئی تھی چوبارے پہ، وہ دیکھ رہی، اس نے گواہی دی کہ یہ جو نیزہ لگا تھا نا اس مسلمہ کذاب کو، وہ سب سے پہلے نیزہ اس واشی بن حرب کا لگا تھا، جس سے وہ نیچے گرا اور مرا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمایا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کر، چچا کو قتل کیا۔ اب واشی بن حرب نے کہا اللہ اکبر، رونے لگے، آج امیر حمزہ کا خون میرے سے دھل گیا، جو میں نے اس کو قتل کیا تھا نا امیر حمزہ کو، اسی وجہ سے آج اللہ کے نبی کے خلاف اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، میں نے اس کو اسی وجہ سے قتل کر دیا، جو خون آج میرے سے دھل گیا، اب وہ بوجھ میرے دل کے اوپر تھا وہ کم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، حضور نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد آئی ہندہ بنت عتبہ، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی تھی، یہ اسلام لے کے پھر ہندہ بھی اسلام لے آئی، یہ ہند بھی اسلام لے آئی، اب یہ بھی رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اب فتح مکہ کے نتائج کیا ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، مسلمان، ہاں اب عثمان بن طلحہ جو مکہ کی چابیاں لے کے آئے تھے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چابیاں نہیں دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عثمان بن طلحہ بھی کھڑے ہیں، یا رسول اللہ کیا بنے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی تھے اور سخیوں کے سخی تھے، حضور نے فرمایا تو نے تو چابیاں، مطلب خطابانہ انداز میں چابی نہیں دی، لیکن آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان کرتا ہوں تو چابی حوالے کی، قیامت تک چابی تیری ہی نسل پہ رہے گی۔ آج بھی جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ کے قبیلے سے ہے، وہ انہی کی نسل سے ہے، اور قیامت تک یہ چابی اسی کے ہاتھ پہ رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چابیاں دے دیں، قیامت تک کوئی بندہ ان سے چابیاں واپس نہیں لے سکتا، کوئی مائی کا لال لے کے تو دکھا دے، اللہ کے پیغمبر نے دی تھی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ابوبکر صدیق کو خلافت کا مسلح دے دیا، کوئی بندہ ان سے مسلح بھی واپس نہیں لے سکتا، تو خلافت صدیق بھی حق تھی، اور یہ چابیوں والا معاملہ عثمان بن طلحہ کو دیا یہ بھی حق تھا۔ فتح مکہ کے بعد نتائج کیا ہوئے، اسلام قبول کرنا اور خدا کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو گیا، اب پورے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا، مکہ فتح ہو گیا، عرب کے اندر اسلام پھیل گیا، کوئی باقی نہ رہا پیچھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا کہ عرب مسلمان ہو گئے، اب پیچھے کوئی چیز باقی۔ اب مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمانوں کے پاس مال نہیں تھا، غربت تھی، پینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی، رزق نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، مال خرچ کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن پھر بھی مکہ میں مسلمانوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد تو اللہ نے مال اتنا دے دیا، پھر فتوحات ہوتی گئیں اور صحابہ کے پاس بہت مال اکٹھا ہوتا گیا، تو اب صحابہ کے پاس دولت بھی کافی آتی گئی، لیکن مکہ فتح ہونے سے پہلے مال خرچ کرنا تنگ دستی کی وجہ سے مشکل تھا، اللہ نے اجر بھی دگنا تو نہ رکھا، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد مال آ گیا، اب اجر
اجر مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں مشکل نہیں تھا، آسان ہو گیا، اس لیے اس کا اجر بھی کم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں یہی قرآن کریم میں فرما دیا کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر جو مکہ فتح کرنے والے صحابہ تھے، اس سے پہلے جہاد والے تھے، ان صحابہ کا مقام بڑا ہے، اور جو اس کے بعد والے صحابہ تھے، جو اس کے بعد والے لوگ تھے، ان کا مقام ان کی نسبت میں کچھ کم تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما دیا برابر نہیں ہے، بلکہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور بعد میں خرچ کرنے والوں کی نسبت بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ جو پہلے خرچ کرنے والے تھے وہ بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دین اسلام کی اشاعت آسان ہو گئی۔ اب اس فتح مکہ سے ہمیں کتنے درس ملتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی دشمنی، اپنی ذاتی رنجش، لوگوں نے پتھر مارے، اپنی ذاتی قربانیوں کو، اپنی ذاتی ذاتیات کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ سب کو معاف کر دیا۔ ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے جہاں تک ہو سکے بندوں کو ضرور معافی کرنی چاہیے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اپنی خاندانی دشمنیوں کو، اپنے دشمنوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، اسلام کے لیے معاف کر دیا، اور اس کے بعد سختیاں، دوسرا سبق ملتا ہے کہ اسلام میں سختیاں برداشت کرنا۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں سختیاں برداشت کرتا ہے، اگر مشقت آ جائے، سختیاں آ جائیں، اللہ اس کو اس کا نعمت البدر اور اجر بھی نصیب فرماتا ہے۔ اللہ نے صحابہ نے سختیاں برداشت کی، پتھروں کی مار کھائی، صحابہ تپتی ریت میں گھسیٹے گئے، جلتے انگاروں پہ حضرت خبیب کو جلتے انگاروں پہ مکہ کے کافر گھسیٹتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا نا، تو حضرت خبیب سے پوچھا عمر نے، اے خبیب، وہ فتح مکہ، وہ جو مکہ میں تکلیفیں اٹھائی تھیں ان کے بارے میں کچھ ذکر ہوا۔ حضرت خبیب نے اپنی کمر سے اپنی قمیض کو ہٹایا اور دیکھا حضرت عمر نے کہ ان کے جسم کے کمر کے اوپر چربی نہیں تھی۔ فرمایا خبیب نے، اے عمر رضی اللہ عنہ، مکہ کے کافر جب مجھے تپتے انگاروں پہ گھسیٹتے تھے، میری کمر کی چربی پگھلنے کی وجہ سے انگارے بجھ جاتے تھے، آج تک وہ نشان باقی ہیں۔ حضرت بلال کی تکلیفیں الگ ہیں، حضرت خبیب کی تکلیفیں الگ ہیں، کیا کیا صحابہ کی تکلیفیں جھیلی۔ تو جتنی مشقتیں برداشت کی، اللہ نے اتنے بڑے انعام بھی صحابہ کو دیے کہ اللہ نے عرب و عجم کے مالک بنا دیے۔ اللہ نے روم اور فارس کی بادشاہیاں اللہ نے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ جب ایران کے بادشاہ کسرا کا اور روم کے بادشاہ جب ان کے کیسر کے ان کے فتح ہوئے نا علاقے، ان کے تاج آئے، سونے کے کنگن آئے اور ان کے تخت آئے، اور تخت ان کے ایسے تھے، قالین ان کے اندر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ صحابہ مسجد نبوی میں ڈھیر ہوتا تھا، سونے کا ڈھیر ہوتا تھا، ان کے جواہرات کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے پیچھے جب مکہ سے حضور ہل کر کے جا رہے تھے، ان کا پیچھا کیا تھا، ان کا پیچھا کیا ایک بندے نے، کافر تھا اس وقت، نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، اس نے پیچھا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر سوار تھا، گھوڑا زمین پر دھنس گیا، اور پھر حضور نے دعا کی، پھر پیچھے کیے، پھر گھوڑا زمین پر دھنس گیا، 3 دفعہ لمبا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ کے دی تھی ایمان، اور اس کو یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا جو کسرا کے کنگن ہوں گے وہ تجھے پہنائے۔ ہاں، سراقہ بن جحشم اس کا نام تھا۔ اب یہ سراقہ بن جحشم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بوڑھا ہو گیا تھا اور کھپا ہو گیا، اس کی کمر جو تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی اور جھک گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت اور سراقہ کے اور وہ کنگن آئے کسرا کے، جب کنگن آئے اس کے نبی کے صحن میں، اور حضرت عمر نے فرمایا ہاں بھائی سراقہ کدھر ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو یہ امان دے دی۔ اب سراقہ کے پاس وہ لکھا ہوا پرچہ بھی تھا، اس کو لے کر آئے اور مجمع جمع تھا، رستہ چھوڑ دو، سراقہ کو آگے آنے دو۔ مجمع نے رستہ بنایا، سراقہ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، ہاتھ میں عصا، اور آگے سراقہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے سراقہ کے دونوں ہاتھوں میں یہ کنگن جو کسرا کے تھے، یہ کنگن عورتوں والے نہیں، عصمت کے لیے اس وقت کا رواج جب پہنایا کرتے تھے بادشاہوں کو، تو یہ کنگن اس سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے، اور سراقہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی کی کلام، اللہ کے نبی کا فرمایا ہوا فرمان حق ہے، اور سچ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے صحابہ نے جو مشقتیں اٹھائیں اللہ نے ان کو ان کے بدلے میں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کے دینی تمام واقعات سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔